تو میں یہی بتا سکتا ہوں یس آئی ایم پریگننٹ. ابو بکر بھائی سب سے زبردست کا. اور اس گروپ کے جو سی ای او ہیں وقاص صاحب اور نعمان صاحب نے مجھے بے بات دل سے گالیاں دی. یہ میرا ذکر کر رہے ہیں بھائی. السلام علیکم جی. 4P مارکیٹنگ کے پلیٹ فارم سے محمد آصف آپ کی خدمت میں حاضر ہے, جہاں ہم نے بہت سارے چہرے نیو سٹی فیز 2 اور اس کے سراؤنڈنگ ایریا میں انٹروڈیوس کروائے ہیں. وہاں پہ ایک شخصیت جس نے بڑے کم ٹائم میں مارکیٹ میں ماشاءاللہ بڑی اچھی پوزیشن گین کی ہے, جس کو آپ نے شاہد جٹ اور جج اور بہت سارے روپ میں دیکھا ہے. ہماری ویڈیوز میں میرے ساتھ کام کرتے ہیں اور بڑی اچھی کیمسٹری ہے, مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. ہاشم نقوی صاحب کیسے ہیں سر؟ ہاشم بھائی ٹھیک ہیں؟ تھینک یو سو مچ آصف بھائی, بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. ہاشم بھائی تھوڑا سا انٹروڈکشن تو دیں اپنا, کہ کیسے آپ اس سے پہلے کیا کرتے رہے اور کیسے اس فیلڈ میں آئے. جی آصف بھائی, جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں گورنمنٹ امپلائی تھا. جی اور آفٹر ریٹائرمنٹ میں بیسیکلی لیوز پہ آیا ہوا تھا, جیسے نارملی لوگ ریٹائر ہو کے. پری ریٹائرمنٹ لیو تھی میری. صحیح, ٹھیک ہے. تو میں گھر بیٹھا ہوا تھا. میں اس شخصیت کا ذکر ضرور کروں گا جو ایک وسیلہ بنے, سید عبد القادر جیلانی صاحب ہیں. جی شاہ صاحب, تو کامن فرینڈ. جی وہ میرے پاس آئے گھر میں, مجھے پوچھتے ہیں کہ ہاشم بھائی آج کل کیا کر رہے ہیں. تو میں نے کہا ابھی میں سوچ رہا ہوں کہ بزنس کروں, ریسیشن ٹائم ہے, رسک ہے. تو انہوں نے کہا آئیں چلتے ہیں. تو ہم لوگ ایک آفس میں آئے, وہاں آصف بھی تھے, آصف بھی موجود تھے. تو انہوں نے بڑا وارم ویلکم کیا. اس کے بعد یہ جرنی سٹارٹ ہوا. اصل میں بہت پرانے دوست جب ملتے ہیں تو بڑا دل کو خوشی ہوتی ہے نا, وہ اسکول ٹائم کا انجوائمنٹ. یقین جانیے کہ مطلب انہوں نے مجھے فیل ہی نہیں ہونے دیا کہ ہم 18-20 سال بعد ملے ہیں. ہم اسی سٹیٹ میں تھے جیسے ہم اسکول سے بچڑے تھے. جی ایسے ہی. اور پھر ہم نے یہ جرنی سٹارٹ کیا اور الحمدللہ انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا, دونوں بندوں نے بہت سپورٹ کیا. یہ میرا ذکر کر رہے ہیں بھائی. جی بالکل آپ ہی ہیں. تھینک یو. تو بس پھر اس کے بعد میں اس فیلڈ میں آ گیا. میں نے نا ہاشم بھائی ایک حضرت علی کا قول سنا ہوا ہے, جس میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کمی پیشی معاف فرمائے کہ انسان غریب تب ہوتا ہے جب اس کے دوست نہیں ہوتے, اور اگر مخلص دوست مل جائے تو اس سے امیر شخص ہے ہی نہیں دنیا. ایگزیکٹلی. اور یقین جانیے آصف بھائی, اس ٹائم پہ میں خود کو امیر ترین شخص جو ہے نا سمجھ رہا ہوں. بے شک کہ میرے پاس مخلص دوست ہیں الحمدللہ. ایسے ہی ہے. اچھا یہ بتائیں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد آپ نے ریئل اسٹیٹ کو جوائن کیا. جی تو اتنا کانفیڈنس, جبکہ میں آپ کو 9 نمبر اسکول میں سے جانتا ہوں, کلاس میں آپ بڑے شائع سے پرسن تھے, علیحدہ بیٹھنا, کم لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا, اور اتنا کانفیڈنس کہ لوگ آپ کی ایکٹنگ کے دیوانے ہیں. میں وقاص بھائی کا ذکر کروں گا, ہمیشہ کہتے ہیں بہت زبردست ایکٹر ہے یہ ان کا بڑا پن ہے. اور بیسیکلی میں واقعی میٹرک تک بہت شائع تھا. پھر میں نے ایئر فورس جوائن کی. اچھا. اور ایئر فورس نے الحمدللہ, میں پورا کریڈٹ جو ہے نا ایئر فورس کو دوں گا کہ اس نے گروم کیا, کانفیڈنس دیا. جو بندے میں ہڈن کوالٹیز ہوتی ہیں نا, وہ نچوڑ کے آپ کی نا وہ سامنے لے کے آتے ہیں, مطلب ایک شائننگ سٹار بنا دیتے ہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے. گڈ, زبردست. اچھا پھر اس کے بعد آپ نے ویڈیوز میرے ساتھ سٹارٹ کی, تو فیل نہیں ہوا کیمرہ شائع؟ اس کا بیسیکلی فرسٹ ویڈیو میں نے جو بنائی وہ اس کا رسپانس اتنا اچھا آیا, شاہ جٹ والی رسپانس اتنا اچھا آیا, جس میں انہوں نے مجھے بے بات دل سے گالیاں دی. اور جب بھی وہ بالکل تھوڑا پرانا غصہ بھی بندے کا نکل جاتا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس پہ رسپانس اتنا اچھا آیا کہ میں رہ نہیں سکا. میں نے دوسری ویڈیو بنائی اور اس کے بعد کنزیکٹیو ویڈیوز بنتی رہی. اچھا یہ بتائیں, ریئل اسٹیٹ میں آپ نے ارینا گروپ آف کمپنیز, یعنی وقاص بھائی, نعمان بھائی, طلحہ بھائی, اتنا زبردست گروپ ہی آپ نے کیوں چوز کیا؟ اللہ کے مارکیٹ میں بہت بڑے بڑے برانڈز ہیں. بیسیکلی مارکیٹ میں واقعی بہت بڑے برانڈز ہیں, اور مجھے آفر بھی تھی بہت سارے گروپس کی طرف سے. صحیح. لیکن دیکھیں, آپ جب بھی کوئی چوز کرنا چاہتے ہیں نا بزنس اپرچونٹی کوئی, تو اس میں آپ کو یہ ہوتا ہے کہ یار اس میں سب سے بیسٹ کون سا ہے. صحیح. تو بیسٹ ون جو تھا وہ ارینا تھا. ارینا گروپ, وہ اس لیے میں نے, کیونکہ وہ فرینڈلی ہیں, بندے کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. ایسے ہی. بیسیکلی مارکیٹ میں آپ دیکھیں گے کہ وہ تھوڑا سا نا ان کا کام کم ہے, ہر جگہ پہ وہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے. لیکن جو کام کر رہے ہیں وہ کوالٹی, لمیٹڈ جو کام کر رہے ہیں وہ کوالٹی والا کام, پروفیشنل کام. اصل میں پڑھے لکھے انسان کا جب بزنس میں آنا ہوتا ہے نا,
اور اس جگہ پہ تک پہنچنا ہے، اس کا بیہیویئر ود ادر پیپل جو اسٹرگلنگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ بڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے. Exactly. ہمارے جو لوگ زیادہ تر اس ریئل اسٹیٹ کے اندر ہیں یا آئے ہیں وہ ان ایجوکیٹڈ ہی ہیں، مطلب ان کی تعلیم کیا ہے، میٹرک ایف ایس سی، لیکن پیسہ ہے تو بس وہ پیسے کے بل بوتے پہ ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. میں کسی کو ہٹ نہیں کر رہا، لیکن پرسیپشن بھی یہی ہے. اور میرا بھی تقریباً نیو سٹی میں 3 سال کا ایکسپیرینس ہوا ہے، میرا بھی ایکسپیرینس یہی ہے. جو پڑھا لکھا بندہ ہے اگر وہ ریئل اسٹیٹ میں آیا ہے، جیسے وقاص بھائی ہیں، نومی ہے، اپنا طلحہ بھائی ہیں، یہ ابو بکر بھائی ماشاءاللہ بہت اچھا بزنس کر رہے ہیں. آپ اس دیکھیں اسٹیٹمنٹ کو دیکھیں، کاظم نے کتنا اچھا ماشاءاللہ اور کتنا اچھا اس نے مارکیٹ میں. اس کے بعد حارث بھائی ہیں، اس کے بعد آپ ارسلان کو دیکھیں رائٹ سائڈ. سر ٹوٹلی آپ سب کو دیکھیں تو سب کے سب پروفیشنل ہو گئے، اور دے آر دا پیپل جو اپنے لوگوں کو جو ساتھ چل رہے ہیں نا ان کو سپورٹ کرتے ہیں، ساتھ چلاتے ہیں. مطلب انہیں یہ نہیں کرتے کہ ان کو گراتے نہیں ہیں بلکہ ان کو اٹھا کے ساتھ لے کے چلتے ہیں. ایسے ہی ہے نا سر؟ بالکل ایسے ہی ہے. سائٹ آفس یہ مطلب ایک جگدم آپ نے ایک نیا بندہ، فریش بندہ، اور وہ بھی پیراڈائز کی سائٹ آفس میں اتنا بڑا سیٹ اپ بنا کے بیٹھنا کیسا؟ بیسیکلی پھر میں اسی پوائنٹ پہ آؤں گا کہ جب آپ کے مخلص دوست ہو نا تو وہ آپ کے لیے اچھا سوچتے ہیں. صحیح. اور میرے بھی الحمدللہ مخلص دوست جو تھے انہوں نے مجھے سپورٹ کی، پھر انہوں نے ہی مشورہ دیا کہ یہ گروپ بیسٹ ہے. پھر میں نے خود آبزرو کیا تو مجھے خود کو پتا چلا کہ یہی گروپ ہے جس کے ساتھ مجھے کام کرنا چاہیے. صحیح. ان کے ساتھ میٹ اپ کیا اور آصف بھائی اور عبد القادر شاہ جیلانی صاحب کی سپورٹ سے وہ گروپ جوائن کیا، اور الحمدللہ آج میں اپنا بزنس ہے سائٹ آفس میں اپنا رن کر رہا ہوں. نیو سٹی پیراڈائز سائٹ آفس ہمارے جو سی ای او ہیں وہ ہاشم نقوی صاحب ہیں، اور ان کی ٹیم ہے مدثر بھائی ہیں، ذکی بھائی سینئر پرسن ہیں، اور ذکی بھائی نے بڑا اچھا کام کیا پیراڈائز کا، اور انہوں نے بھی جوائن کیا ہاشم بھائی کو. ایسے ہی ہے نا سر؟ جی بالکل. چلے ماشاءاللہ. اچھا یہ بتائیں کہ آپ لاسٹ پہ آپ سے 2 کوسچن کرتے ہیں پھر ہم کلوز کرتے ہیں. نیو سٹی پیراڈائز کا فیوچر کا دیکھتے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کیا فیوچر کیا ہے؟ سر اگر کمپیئر کریں، دیکھیں آپ کسی بھی جو ڈیولپر ہے یا آنر ہے اس کی پروگرس دیکھنے کے لیے آپ اس کی جو اس نے آلریڈی پروجیکٹ کر چکا ہے، ڈیلیور جو ڈیلیور کر چکا ہے آپ ان کو دیکھیں گے تو ڈیلیوری بیسٹ ہے. ٹھیک ہے. اور اس ٹائم پہ جو 1 سال کی ڈیولپمنٹ ہے نیو سٹی پیراڈائز کی وہ آؤٹ اسٹینڈنگ ہے. اتنی ڈیولپمنٹ. اور میں آپ کی توسل سے اپنے آڈینس کو بتاتا ہوں، اتنا بڑا برج اس پورے ایریا میں کسی سوسائٹی نے بنایا جو ہماری نیو سٹی پیراڈائز میں ساز زمان سا بنا رہے ہیں. ایگزیکٹلی. ایسے ہی آپ اور میں اس سائٹ پہ گئے بھی تھے. اور جتنی فاسٹ ڈیولپمنٹ دے رہے ہیں کلائنٹ، اور آلریڈی آپ اپنے ایریا میں دیکھیں تو جتنے بھی کلائنٹ ہیں ان کے آلریڈی ان کا ٹرسٹ ہے، کوئی شک نہیں. ایسے ہی تو اس وجہ سے بزنس اس ریسیشن ٹائم میں بھی بیسٹ بزنس نیو سٹی پیراڈائز کر رہی ہے. اچھا لاسٹ کوسچن ہاشم بھائی، یہ بتائیں کہ ریئل اسٹیٹ کا اس وقت کرنٹ سچویشن کیا ہے اور فیوچر کیا ہے، اور آپ جس گروپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں ان کا ایک بہت بڑا میگا پروجیکٹ ہے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے جس کو آپ دی لینڈ مارک کہتے ہیں؟ سر اس ٹائم پہ بیسیکلی ریسیشن ٹائم چل رہا ہے، اور اسی ریسیشن ٹائم سے مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. 2-3 ہفتے ہمارا کام نہیں تھا، بالکل کلائنٹ واک ان کلائنٹ بالکل ختم تھا. تو ہم لوگوں نے پلان کیا کہ ہم لوگ وزٹس پہ نکلتے ہیں. وہ شادی جی ایگزیکٹلی بھٹی صاحب کی شادی تھی، جی ارینا پراپرٹیز کے دائم بھٹی صاحب کی شادی پہ ہم لوگ نکلنے لگے. تو مدثر بھائی جو میں نے کہا مدثر بھائی آپ ایسا کیجئے گا جیسے ہم آج آپ کے حوالے ہے آفس، اور آج جو بھی کلائنٹ آئے گا آپ نے ڈیل کرنا ہے، اور وہ کلائنٹ آپ کا. زبردست. اچھا ہم واپس آئیں گے نا تو آپ ہمیں بتائیے گا کہ یہ گڈ نیوز سنائیے گا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ جس طرح ریسیشن ٹائم چل رہا ہے تو واپس آ کے تو میں یہی بتا سکتا ہوں یس آئی ایم پریگننٹ. لیکن ایسا نہیں ہے. اس کے بعد بہت ہی اچھا جو ہے نا کلائنٹ بھی ملا، اس کے بعد واک ان کلائنٹ بہت اچھا ہو گیا. اچھا جی، چند شخصیات کا ذکر جنہوں نے آپ کی زندگی میں یہ بدلاؤ لایا، ان کا اگر آپ تھینکس کرنا چاہتے ہیں. میں سب سے پہلے تھینکس کروں گا عبد القادر شاہ جیلانی صاحب کا کہ انہوں نے مجھے ایک مخلص آصف بھائی سے ملوایا. ٹھیک ہے، بہت ہی مخلص دوست تھے. اور آصف بھائی نے مزید جو میرے لیے ہم لوگوں نے مل کے جو گروپ چوز کیا وہ بیسٹ ون تھا. اور اس گروپ کے جو سی ای او ہیں وقاص صاحب
اور نعمان صاحب, ان کا اسپیشل تھینکس کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں ان کے ساتھ کام کر سکوں, ان کے ساتھ لنک اپ ہوں, اور جس طرح وہ بیسٹ کر رہے ہیں تو میں بھی اسی طرح بیسٹ کروں. تو تھینک یو سو مچ سب کا. ایک شخصیت کا یہ نام بھول گئے ہیں, دیکھ لیں, ایک شخصیت کا نام بھول گئے ہیں. بالکل 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 بالکل. دیکھیں جب گروپ کی بات ہے نا تو سی وہ ایک ہی ہے, وہ سب ایک بیسیکلی دونوں گروپس ایک ہی ہیں, تو میں نے اس لیے مینشن نہیں کیا. تو تھینک یو سو مچ ابو بکر بھائی. ابو بکر بھائی زبردست, آپ کا کام بہت ہی زبردست ہے. زبردست ہے. آپ کا جو کمرشل بن رہا ہے سائٹ پہ, وہ ہم ڈیلی کیونکہ کلائنٹ کو وزٹ کراتے ہیں تو ڈیلی دیکھ رہے ہیں. پیراڈائز کا فرسٹ کمرشل ہے جس کی انوگریشن بھی سعودی سازم صاحب نے کی, اور جس کا ماشاءاللہ میرے خیال سیکنڈ یا تھرڈ جو ہے وہ لینٹر ڈال چکا ہے, اسٹرکچر بالکل کمپلیٹ ہو چکا ہے ماشاءاللہ. اور ابو بکر بھائی سب سے زبردست کام کرنے والی شخصیت ہے جی, اور میں ریئلی آئی امپریس فرام ابو بکر بھائی. اور تھینک یو سو مچ ارینا پراپرٹیز, ارینا گروپ آف کمپنیز, الحاق, رائٹ سائڈ, اسٹیٹمنٹ, یہ سارا ایک ہی گروپ ہے جن کے ساتھ ہم مل کے کام کر رہے ہیں, اینڈ دے آر دی بیسٹ ون ان نیو سٹی فیز 2 اینڈ نیو سٹی پیراڈائز.